بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھیانک ماضی مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی راتوں تو میں سو نہیں پاتی۔ خیر، میرے ساتھ جو ہوا کچھ ایسا تھا، یہ بات تقریباً 10-12 سال پہلے کی ہے، جب میرا شوہر حیات تھا۔ میرا شوہر میرا ماموزاد تھا، ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی، مگر میری ساس یعنی مومانی بھانجی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، مگر کیونکہ میرے ماموں اور ماموزاد مجھے ہی اپنے گھر میں بہو بنانا چاہتے تھے، اس لیے مومانی کی مرضی نہ چل سکی اور میں اس گھر میں رخصت ہو کر آ گئی۔ نکاح کے وقت میری ساس نکاح کے موقع پر بھی شامل نہیں ہوئی تھی، مگر جب شادی ہوئی تو مجبوراً اسے لوگوں کے سامنے اپنا رویہ درست رکھتے ہوئے شرکت کرنا پڑی۔ میں اپنے سسرال آنے سے پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ساس میرے لیے مشکلات کھڑی کرے گی، مگر سسر اور شوہر کا ساتھ تھا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ پریشانی نہ تھی۔ میرے ماں باپ بھی پرسکون تھے۔ بیاہ کر یہاں آئی تو چند روز بعد ہی میری مومانی نے ساس بن کر مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ وہ تو میرے شوہر اور سسر کے سامنے بھی مجھے کڑوی کسیلی باتیں سناتی رہتی اور پھر باتیں سنا کر ذلیل کرتی رہتی۔ انہوں نے تو میرا نام ہی چڑیل اور ڈائن رکھا ہوا تھا۔ کہتی میں نے اور میری ماں نے تعویذ ڈال کر اپنے ماموں کو قابو میں کر رکھا ہے تاکہ ہم ان کے عالیشان گھر پر قبضہ جما سکیں۔ مجھے ایسی باتوں پر دل ہی دکھ ہوتا۔ رزق دینا تو خدا کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا جو ماموں لوگ امیر تھے اور ہم لوگ ذرا نچلے درجے کے تھے، مگر کبھی بھی دولت کے لالچ ہمارے من میں نہیں آئی تھی۔ مگر یہ بات میری ساس کو کون سمجھاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، کیونکہ شوہر اور سسر کا ساتھ تھا اس لیے مجھے فکر نہ تھی۔ ساس کو یہ زخم دیتے شوہر اور سسر مرہم رکھ دیا کرتے۔ کچھ عرصہ بعد سسر دنیا سے چل بسے۔ ان کا جانا ہمارے لیے دکھوں کا پہاڑ تھا۔ ہماری تو زندگی ہی گویا بدل کر رہ گئی تھی۔ میری ساس بھی سکتے کا شکار ہو گئی۔ مجھے لگا شاید شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ کافی چپ رہنے لگی تھیں، ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی اور شوہر کو یاد کرتی رہتی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید سخت ہوتی چلی گئی۔ میں نے تو سوچا تھا شوہر کی آخری نصیحت کو یاد کر لیں گی۔ وہ کہا کرتے تھے بہو کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لو، یہی میری خواہش ہے کہ تم سب کو ہنسی خوشی دیکھو۔ مگر ان کے جانے کے بعد تو ان کا رویہ میرے ساتھ اور بگڑ گیا۔ شوہر اکثر کام کی وجہ سے گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ دفتری کام کے سلسلے میں بعض دفعہ دوسرے شہر بھی جانا پڑتا اور میں پیچھے ساس کے ساتھ گھر میں رہنے سے کتراتی تھی، کیونکہ مجھے ساس سے خوف آتا تھا، وہ تو مجھے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں بے حد خوش تھی۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہوئے یہ سوچا جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلے گی تو شاید ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے اور ہم سب مل کر ایک خوشحال فیملی کی طرح رہنے لگے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے پہلے اپنی ساس کو جا کر بتائی اور خوشی سے ان کے گلے لگ کر کہا کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بجائے مجھے اپنے ساتھ بھینچنے کے انہوں نے مجھے جھڑک کر خود سے دور کیا، اور تب بھی میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گئی۔ میں کراہ کر رہ گئی تھی۔ ساس کہنے لگی میری بلا سے میں کبھی بھی اس اولاد کو قبول ہی نہیں کر سکتی جسے تم پیدا کرو گی۔ میں نے جب اتنا سنا تو صدمے سے ساس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آخر وہ اس حد تک شفاق دل کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے مجھے دھتکار کے رکھ دیا تھا، اور پھر جب میں اٹھنے لگی تو ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑ کر دیوار سے دے مارا۔ میں جانتی تھی وہ ایسا جان بوجھ کر کر رہی ہیں، مگر اس پر بلڈ پریشر لو ہونے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں جا رہی تھی۔ میرے شوہر کو فون کر کے بتا دیا تمہاری بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی ہے، اور کر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہیں مرا گئی تو مجھ پر الزام لگا دو گے کہ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کو مار دیا ہے۔ میرا شوہر گھر آیا تو مجھے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر فوراً ہسپتال لے گیا، جہاں سے یہ خبر ملی کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی، مگر گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ختم ہو چکا ہے۔ شوہر نے جب یہ سنا تو وہ تھوڑا افسردہ ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے لگا سے سرسری سب تانے لگے کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، شاید تمہیں بھی علم نہیں ہوگا کہ تم حاملہ تھی۔ میں نے جب یہ سنا تو دنگ رہ گئی۔ مجھے رونا بھی آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں شوہر کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ ساس کا کیا دھرا ہے۔ دراصل انہوں نے ہی جانتے بوجھتے میرے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اس وقت میں کمزوری محسوس کر رہی تھی، بلڈ پریشر مجھے لو محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں خود کو ان سے بچا نہ پائی۔ اس بات سے بھر جاتی اور ماں بیٹے کے بیچ اختلافات آ سکتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اگر میں چاہتی تو اب تک انہیں اپنی ماں کے خلاف بھڑکا کر کب کا الگ ہو چکی ہوتی، مگر میرا مزاج ہی ایسا نہ تھا جو میں ایسا کرتی۔ میں نے یہ بات اپنے سینے میں ہی دفن کی اور خدا سے یہی دعا کی کہ وہ میری ساس کو ہدایت دے اور راہ راست پر لے آئے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ سارا دن ساس مجھ سے کام کرواتی رہتی، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر مارنے لگتی اور وہ ذلیل کرتی کہ جیسے میں کوئی گری پڑی ہوئی لڑکی ہوں۔ اب تو میں نے یہ سب کچھ شوہر کو بتانا بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ صبح سویرے ناشتہ کر کے گھر سے نکل جایا کرتے تھے
اور رات گئے تھے گھر سے باہر رہتے، رات کو گھر آتے تو اتنے تھکے ہوتے، کھانا کھا کر تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھتے اور پھر کمرے میں آ کر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو جایا کرتے۔ اور میں ان بیویوں میں سے تو ہرگز بھی نہ تھی جو شوہر کے گھر آتے ہی شکایات شروع کر دیتی۔ شوہر بھی سوچنے لگا تھا شاید میری ماں کا رویہ میری بیوی کے ساتھ اچھا ہو گیا ہے، تبھی کوئی شکایت نہیں مل رہی۔ وہ بھی پرسکون تھے، میں نے انہیں پرسکون ہی رہنے دیا۔ آخر ان کا کام کا بوجھ بھی کافی زیادہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک بار پھر حاملہ ہو گئی، مگر اس بار میں نے اپنی ساس کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ جبکہ شوہر کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کئی ماہ گزر گئے، میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، تو بجائے خوش ہونے کے ان کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ مگر خیر وہ اپنی ماں کی سوچ کو بدل نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو اپنے باپ جیسی تھی۔ میرے شوہر نے اس کا نام نیلم رکھا۔ جب نیلم پیدا ہوئی تو شوہر رونے لگا، خوشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور لے جا کر اپنی ماں کی طرف بڑھایا کہ دیکھیے آپ کی پوتی آئی ہے۔ مگر ساس فوراً حقارت سے کہنے لگی کہ بیٹی تو مہرالنساء کی ہے اور مجھے مہرالنساء کی ہر چیز سے نفرت ہے، چاہے پھر وہ تیری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جا لے جا میرے سامنے سے، ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی۔ ہسپتال میں ہے، تماشا نہیں بنوانا چاہتی۔ تیرے کہنے پر میں یہاں تک چلی آئی کہ تجھے ان معاملات کا کچھ پتہ نہیں، تو تیری مدد ہو جائے گی، ورنہ میں تو اس کے ساتھ آنا بھی گوارا نہ کر رہی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سن کر میرا شوہر صدمے سے دوچار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، مگر کیا کرتا، ماں تو تھی ہی ایسی۔ ساس نے ایک بار پھر میری بیٹی کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا، نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہم جب گھر آئے تو بس اس نے الگ شور مچا رکھا تھا، گھر کے کام کون کرے گا، مجھ سے تو نہیں ہوتے۔ میرے شوہر نے ہمارے لیے کام والی رکھ دی، جسے خاص تاکید کی کہ وہ میرا بھرپور خیال رکھے اور میری صحت پر توجہ دے، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی ماں تو میرے کمرے میں بھی نہیں آنے والی۔ شوہر نے اس نوکرانی کو تلقین کر رکھی تھی، مگر اس کے باوجود شوہر ہی جیسے ہی گھر سے جاتا تو میری ساس اسے اپنے کاموں میں لگا دیا کرتی اور سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ خبردار جو میری بہو کا کہنا مانا، جو میں کہوں گی تو وہی کرے گی۔ اس گھر کی بڑی میں ہوں، نہ کہ میری بہو بیچاری نوکرانی تھی، 2 وقت کی روٹی کمانا چاہتی تھی، لہٰذا جو ساس کہتی وہی کرنا پڑتا۔ میری طبیعت خراب تھی، مگر اس کے باوجود اپنے لیے کھانا خود گرم کرنا پڑتا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑتا۔ شوہر کو بتاتی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ جاتے اور کہتے ماں اکیلی ہے، اگر تو میرا کوئی اور بہن بھائی ہوتا یا پھر میرے والد محترم ہوتے تو شاید میں الگ گھر کا سوچ بھی سکتا تھا، مگر اگر اب ماں کو اکیلا چھوڑ کر ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو بھی گئے تو لوگ 10 باتیں بنائیں گے اور کیچڑ مجھ پر تم پر ہی اچھالا جائے گا، کیونکہ معاشرہ کبھی بھی ماں کو برا نہیں کہتا، بلکہ یہی کہتے ہیں اولاد نافرمان نکل آئی۔ شوہر کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر میں تو برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ سوچا تھا کبھی نہ کبھی تو ساس کو خدا ہدایت دے دے گا۔ ہر نماز کے بعد نہ میں اپنے لیے دعا کرتی نہ ہی شوہر کے لیے، بس رو رو کر یہی دعا کرتی کہ میری ساس کو خدا ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چل پڑے۔ ایک روز میں اپنی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ مگن تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے سفید شرٹ میں 2 نوجوان کھڑے تھے، چہروں پر سنجیدگی سجائے، کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے گھر داخل ہونا ہے، آپ اجازت دیں۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھی اور پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے باجی دراصل آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، صبح 8 بجے ان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی۔ ہم اس وقت سے ان کا نام اور پتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دراصل ان کا موبائل اور شناختی کارڈ پوری طرح کچلے جا چکے تھے، ہمارے کسی سے بھی رابطہ کرنا ناممکن تھا، مگر پھر آپ کے کچھ رشتہ دار آئے جنہوں نے مریض کو پہچانا اور پھر ہم یہاں لے کر آئے ہیں۔ میری تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، صدمے کے مارے وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو ہمارے محلے کے لوگ تھے جنہوں نے شوہر کو پہچان لیا تھا۔ جب تک مجھے ہوش آیا میرے شوہر کو غسل کر کے لٹا دیا گیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا، صبح تو میرا شوہر صحیح سلامت گھر سے نکلا تھا، مگر شاید یہ میری قسمت کا لکھا تھا۔ میں اپنی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ اپنے شوہر کے قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے۔ میری بچی الگ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی، ساس سکتے میں تھی۔ بہرحال میرے شوہر کو منی مٹی تلے دفن کر دیا گیا اور میں اس دنیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا ساس کا رویہ نہیں بدلے گا، مگر ایک بار پھر دل میں مثبت سوچ جاگی کہ ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کو اور مجھے دیکھ کر کچھ ترس کھا لے اور ہمارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے، کیونکہ ہم اب تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ کتنا عرصہ یوں ہی گزر گیا، مگر ساس نہ سدھر سکی، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو چکی تھی۔ بیٹے کی موت کے صدمے نے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر میں موجود جمع پونجی بھی خرچ ہونے لگی۔
میری بچی اسکول میں پڑھا کرتی تھی، اسکول کی بھی فیس الگ تھی۔ 3 سالوں کے اندر اندر ہم بالکل ہی کنگال ہو کر رہ گئے، ساری جمع پونجی اور زیور بیچ دیے، یہاں تک کہ بڑا گھر بیچ کر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی، ساس محلے کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھا دیا کرتی، بدلے میں منہ مانگے ہدیہ وصول کیا کرتی تھی۔ ایک روز نیلم اسکول جانے لگی تو کہنے لگی امی اسکول والے فیس مانگ رہے ہیں، آج آخری ڈیٹ ہے، اگر جمع نہ کروائی تو جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ میں نے ساس کی جانب دیکھا کیونکہ سارے پیسے تو انہی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ ساس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں اب اسکول جانے کی، نہیں اٹھائے جاتے اسکولوں کے خرچے، چپ کر کے گھر میں بیٹھو۔ مگر میں نے ساس کو بہت سمجھایا کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، باپ تو اس کے سر پر رہا نہیں۔ مگر انہیں اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی، الٹا مجھے بھی ڈانٹنے لگی۔ غصے سے میری بیٹی نیلم کو تھاما اور کہنے لگی میں بتاتی ہوں اب اس کا اسکول کون سا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری بچی کو گھر سے باہر لے گئی۔ میں پریشان سی ہو چکی تھی، نہ جانے وہ میری بچی کو کہاں لے گئی تھی۔ 3 گھنٹے بعد واپس آئی تو میں دنگ رہ گئی۔ میری ساس کے ہاتھ میں انڈوں کی ٹوکری تھی، وہ کہنے لگی بس آج کے بعد نیلم شام سڑک پر بیٹھ کے انڈے بیچے گی، یہی اس کا کام ہے، اگر تم ماں بیٹی نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں تم لوگوں کو اس گھر سے بھی نکال دوں گی، پھر بھٹکتی پھرنا دونوں سڑکوں پر۔ ساس کی بات سنی تو میں گہری سانس کاج کر کے رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری معصوم بچی کیسے سارا کام کر سکتی تھی، مگر ساس کے آگے مجبور تھی۔ میرے میکے میں بھی کوئی نہیں بچا تھا، میرا ایک بھائی تھا جو میری ساس سے بھی بدتر تھا، وہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے ملک میں شفٹ ہو چکا تھا، میری تو اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ مجھے ساس کی بات ماننا پڑی، میں کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ گھروں میں جا کر کام بھی کرنے لگی، جبکہ ساس گھر ہی رہا کرتی، اور شام ہوتے ہی میں نے روتے ہوئے اپنی بچی کو انڈے ابال کر دیے اور ایک ٹوکری میں ڈال کر بیچنے کے لیے دیے۔ ساس اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، کہنے لگی میں خود اسے جگہ بتاؤں گی اور پھر جا کر لے آیا کروں گی۔ میں بالکل ہی معاف دماغ لیے ساس کو دیکھتی رہ گئی، اپنی بیٹی کو بہت ساری ہدایت جاری کی اور پھر ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دھیرے دھیرے ہم اس ماحول کے عادی ہوتے چلے گئے۔ ساس کی ڈانٹ تو جیسے زندگی کا حصہ تھی، جیسے سانس لینا ضروری تھا ویسے ساس کی ڈانٹ اور مار کھانا بھی ضروری تھا۔ میری بچی ہر روز جایا کرتی، جس روز انڈے بچ جاتے تو ساس اسے بہت سنایا کرتی اور پیسے گن کر پورے لیا کرتی، اگر کچھ کمی بیشی ہوتی تو میری بیٹی کو بے تحاشا مارتی، 1 روپیہ وصول کرتی تھی۔ ابھی بیٹی کو جاتے ہوئے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک روز جب بیٹی گھر آئی تو کافی خاموش لگ رہی تھی، چہرے پر زردی چھائی تھی، مجھ سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔ میرے بجائے سیدھا اپنی دادی کے پاس گئی اور اپنی فراک میں بنائی گئی خفیہ جیب سے ڈھیروں روپے نکال کر دادی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب ساس نے پیسے دیکھے تو خوش ہو گئی، کہنے لگی واہ بالکل ایسے ہی انڈے بیچ کر آیا کر، کم از کم گھر کا خرچ تو چل سکے گا۔ میں حیران تھی آخر اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ سکتے تھے۔ میں نے یہ سوال اپنی بیٹی سے کیا تو فوراً دادی کہنے لگی انڈے مہنگے ہو چکے ہیں، 2 دن میں قیمت کافی اوپر گئی ہے اور اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی، مگر اپنی بچی پر دھیان دیتی تو نظریں چرا لیتی، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کئی بار اپنی بیٹی سے پوچھنے کی کوشش کی آخر کیا بات ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری بیٹی کا ایک دم سے بدلتا رویہ مجھے تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ کئی روز یوں ہی چلتا رہا، وہ بہت زیادہ پیسے لانے لگی اور وہ رقم تو بہت زیادہ تھی، مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ ہزاروں روپے انڈے بیچ کر کمائے گئے ہیں۔ مجھے تو پریشانی سی ہونے لگی، جبکہ ساس بڑی خوش تھی، اس کا رویہ تو اپنی پوتی کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، مگر شاید یہ راز بھی زیادہ دن تک نہ رہ سکا۔ ایک روز جب میں اپنی بچی کے کپڑے دھو رہی تو مجھے کچھ ایسا نظر آیا جسے دیکھنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا، یقیناً کچھ تو غلط تھا جو میری بچی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے سوچ لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کروں گی۔ جو ہی شام کو بیٹی انڈے بیچنے کے لیے گھر سے نکلی تو میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ جب سڑک پر پہنچی تبھی ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی، میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ میری بچی اس گاڑی میں بیٹھی اور وہ گاڑی ایک طرف چل پڑی۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، اپنی بچی کو بچانا چاہتی تھی، مگر میری بچی تو بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے دفعہ ان سے مل رہی ہو۔ میں نے بھی فوراً رکشہ کیا اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ رکشہ کافی آہستہ اسپیڈ میں چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ وہ گاڑی ایک عالیشان گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ میری بچی اس گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ شام تک گھر کے اندر موجود رہی اور جب باہر نکلی تو بے حد خوش تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ میری بچی گھر آئی اور ہزاروں روپے نکال کر دادی کو دے دیے، مگر میرے ساتھ وہ بالکل ہی سنجیدگی سے بات کیا کرتی تھی، یا شاید ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ نہ جان لوں۔
چند روز گزرے تو ایک بار پھر مجھے اس کے کپڑوں پر ایسا کچھ ملا جو مجھے پریشان کر چکا تھا۔ میری بیٹی نیلم کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ آج شام جب بیٹی انڈے بیچنے کے لیے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر گئی تو میں نے بھی اس کا پیچھا کیا، اور جب گھر میں داخل ہونے لگی تو فوراً اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ وہاں پر مجھے دیکھ کر میری بیٹی بوکھلا گئی تھی، ڈر کے مارے رونے لگی۔ میں نے اسے جھڑک کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں تمہاری ماں ہوں اور تم نے اتنے روز سے نہ جانے اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو دادی انڈے بیچنے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ میں بھی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ آخر کو ماں تھی، ڈر تھا کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس چکی۔ مگر تبھی ایک نسوانی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بچی کو مت ڈانٹو، در حقیقت یہ میرے کہنے پر یہاں آتی ہے۔ میں حیران تھی آخر وہ عورت کون ہے؟ میں تو اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا میں دراصل وہ بہت امیر عورت تھی۔ کہنے لگی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، بچے ہی میری اولاد ہے۔ اس روز جب میں سڑک کے کنارے جا رہی تھی تو تمہاری بچی پر نظر پڑی جو سڑک کنارے انڈے بیچ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی، موٹر سائیکل سوار اس کی ٹانگ پر ٹھوکر مار گیا تھا۔ مجھے اس بچی پر ترس آیا، یہ تو کہیں سے بھی غریب نہیں لگتی۔ میں اسے گھر لے آئی اور اس کا علاج کروایا۔ اس نے جب مجھے اپنی روادات سنائی تو دل کافی دکھی ہو گیا، اس لیے میں نے اسے کہا تم روزانہ میرے پاس چلی آیا کرو، بدلے میں تم سے وہ انڈے خرید لوں گی اور ڈھیروں پیسے دے دیا کروں گی۔ تم جیسے معصوم بچوں کے اس وقت کھیلنے کودنے کے دن ہیں، تمہیں یہ مزدوری بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میری بچی کے علاوہ اور بھی کئی بچے تھے جن کی کفالت وہ کر رہی تھیں۔ اس نے کئی غریب بچوں کو اسکول میں پڑھا کر پروان چڑھایا تھا، جن میں میری ایک بچی موجود تھی جسے وہ اس وقت اپنے ادارے میں بلوا کر پڑھایا لکھایا کرتی اور پھر پیسے دے کر گھر بھیج دیا کرتی۔ میری بچی مجھے کافی دیر دیکھ کر سہم چکی تھی، رونے لگی کہ شاید میں اسے ماروں گی، مگر میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اپنے لیے نوکری کا کہا تھا۔ تھوڑی بہت تعلیم تو میں بھی حاصل کر ہی رکھی تھی۔ اس نے میری تعلیم کے مطابق مجھے اپنے ہی ادارے میں نوکری دلا دی، جہاں پر وہ لاوارث بچیوں کو پڑھا لکھا کر ان کی مدد کر رہی تھی۔ ساس کو جب خبر ملی تو وہ تھوڑی پریشان سی ہوئی، اس کا رویہ ویسا کا ویسا ہی تھا، مگر شاید کچھ لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ مگر چونکہ اب میں خود کمانے لگی تھی اس لیے اپنا اور اپنی بچی کا بہتر مستقبل میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ ساس بھی بوڑھی ہو چکی تھی، آخر کتنے روز زندہ رہ لیتی، اس لیے میں آج بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا ان کی آخرت کو اچھا کرے اور راہ راست پر آج بھی آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، مگر شاید ہر ایک کی قسمت میں راہ راست پر آ جانا لکھا نہیں ہوتا۔